اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری محترم ماؤں، پیاری بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم۔ آج ہم انشاءاللہ تلاوت کریں گے اپنے اگلے سبق کی، جو کہ ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 83۔ یہ ہے 83، 84 اور 85 ہو سکے تو انشاءاللہ، یعنی کہ 83، 84 اینڈ 85 ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ انشاءاللہ تلاوت کریں گے۔ شروع کرنے سے پہلے بیل کے آئیکن کو پریس کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو آسانی سے ملتی رہے، اور ہو سکے تو شیئر بھی کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھیں، آپ کو بھی ثواب ملے اور مجھے بھی۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا، اور جب، سمعوا، سنتے ہیں یا سنا، ما، جو، انزلہ، اتارا گیا، الا، طرف، الی الرسول، طرف رسول کے، ترا، تم دیکھو گے، تا کے میننگ تم، را کے میننگ دیکھنا، ترا تم دیکھو گے، اعینہم، اعین آنکھیں، ہم ان کی، تم دیکھو گے آنکھوں میں ان کے، تفیدو بہتی ہیں، من الدمع سے آنسو، مما یہ اس لیے، عرفو پہچان لیا، من الحق سچ سے۔ اور جب سنتے ہیں جو اتارا گیا طرف رسول کے، تم دیکھو گے ان کے آنکھوں میں تو بہتی ہیں ان سے آنسو، بما یہ اس لیے کہ انہوں نے پہچانا حق کو۔ یہ آیت بھی پچھلی آیت سے منسلک ہے۔ یقولون، وہ کہتے ہیں، ربنا، ربنا اے رب ہمارے، آمنا ہم ایمان لائے ہیں، فاکتبنا پس لکھ دے ہم کو، لکھ لے ہم کو، مع الشاہدین ساتھ گواہوں کے یا ساتھ ماننے والوں کے۔ اب یہ آیت بھی پچھلی آیت سے، جس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ عیسائی جو ہے وہ یہودیوں اور مشرکین سے کی نسبت جو ہے وہ زیادہ قریب ہے محبت میں مسلمانوں کے، چونکہ یہودی تو جان بوجھ کر جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور قرآن کو اور اسلام کو جھٹلاتے تھے، جبکہ ان کے کتاب میں سب کچھ لکھا تھا اس کے بارے میں، جو کچھ اس قرآن مجید میں موجود ہے اور جو کچھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا تھا اس میں، لیکن جان بوجھ کر خود بھی نہیں قبول کرتے تھے دنیا کی رونق اور وجاہت کے لیے، اور جو ہے دوسرے لوگوں کو بھی روکتے تھے، یعنی کہتے تھے کہ یہ تو وہی رسول نہیں ہے جس کے بارے میں ہماری کتاب میں لکھا گیا ہے۔ لیکن چونکہ عیسائیوں کا اس وقت جو دین تھا وہ عیسائیت کا تھا، اور اس میں زیادہ تر لوگ جو علماء تھے، درویش تھے، جو ترکی دنیا میں جو ہے اور ایک گوشہ نشینی میں بیٹھے ہوئے تھے اور انتظار میں تھے کہ رسول آئے گا تو ہم ایمان لے آئیں گے اس پر۔ اور چونکہ اس وقت عیسائیت میں بھی کافی، عیسائیت کے عقیدے میں کافی جو ہے چینجز آ گئی تھی، اور کافی جو ہے عیسائیت کا حلیہ بگاڑ دیا گیا تھا، سلیب کو ماننا، نن بنانا وغیرہ، یہ سارا کچھ جو ہے وہ جو کہ ان کے دین میں نہیں تھا، اور خود سے جو ہے یہ چیزیں بنائی گئی تھی۔ لیکن جو صحیح علماء تھے وہ رسول کے انتظار میں تھے، اور وہ جو ہے اسلیب کو نہیں مانتے تھے، وہ صحیح دین پر قائم تھے۔ اور جیسے ہی ان لوگوں نے سنا تو وہ جو ہے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اللہ کی ڈر کی وجہ سے اور خوشی کی وجہ سے بھی، کیونکہ انہوں نے حق کو پہچان لیا، کیونکہ ان کے اس قرآن مجید کے بارے میں ان کے کتاب انجیل میں سب کچھ موجود تھا، اور انہوں نے ایک دم پھر کہا کہ اے رب ہمارے، ہم ایمان لے آئے ہیں، پس ہمیں
جو ہے لکھ لیں گواہوں میں سے، کیونکہ وہ بھی گواہ ہی تھے۔ جب وہ انہوں نے مانا تو ظاہر ہے ان کو دیکھ کے بہت سے اور لوگ بھی مان جاتے تھے، کیونکہ وہ سمجھ جاتے تھے لوگ کہ یہ سچ ہے۔ چونکہ ان علماء نے یہ مان لیا تو پھر ان علماء کے پیچھے بہت لوگ بھی ہوتے تھے جو وہ بھی مان جاتے تھے۔ اور یہ آیت اسپیشلی جو ہے اس وقت رسول پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہجرت کے کئی سال بعد ایک وفد جو تھا، جو کہ 70 آدمیوں پر مشتمل تھا، اور وہ مدینہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے آ گئے تھے، پہنچے تھے۔ اور قرآن مجید کو جب انہوں نے سنا تو اس کی تلاوت جب انہوں نے سنی تو انہوں نے پہچانا، اور اس کی لذت سے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ قرآن مجید کے سننے کی لذت سے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، انہوں نے پہچان لیا، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اے رب ہمارے، ہم ایمان لے آئے ہیں، پس لکھ دے ہم کو گواہوں میں سے، ماننے والوں میں سے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، ان کے بارے میں اللہ نے لکھا ہے قرآن میں۔ اب آگے آیت میں دیکھیں، پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَا لَنَا، اور کیا ہوا ہے ہم کو، اور کیا ہوا ہے ہم کو، یا کیا ہے ہمارے لیے، لا نؤمنو، کہ نہیں ہم ایمان لائے، وَمَا لَنَا، کیا ہے ہم کو یا کیا ہوا ہے ہم کو، لا نؤمنو، کہ نہیں ہم ایمان لائے، نؤمنو ہم ایمان لائے، یا اگر یہ یؤمنو ہوتا تو پھر وہ ایمان لانا ہوتا، چونکہ یہ نؤمنو ہے، نون جو ہوتا ہے وہ ہم کے لیے یوز ہوتا ہے، یا جو ہے وہ کے لیے یوز ہوتا ہے، اور تا جو ہے وہ تم کے لیے یوز ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے ادھر ہم پڑھیں گے کہ کیا ہے ہم کو کہ نہیں ہم ایمان لائیں گے باللہ، ساتھ اللہ کی وحدانیت کے، وما، اور جو جاءنا، آیا ہے ہمارے پاس، من الحق، سچ، ونطمع، اور ہم طمع رکھتے ہیں، ہم امید رکھتے ہیں، ان یدخلنا، یہ کہ داخل کر دے ہم کو، ربنا، رب ہمارا، مع القوم، ساتھ لوگوں کے، قوم صالحین، نیک بخت لوگوں کے، نیکوکاروں کے ساتھ، اور طمع ہے ہم کو، امید ہے ہم کو یہ کہ داخل کر دے رب ہمارا ساتھ لوگوں کے جو نیک بخت ہے، نیک صالحین ہیں، جو صالح لوگ ہیں، جو نیک لوگ ہیں۔ اب اس آیت میں انہی کی بات چل رہی ہے، انہی لوگوں کی بات جو کہ 70 آدمیوں پر مشتمل ایک وفد آیا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ انہوں نے یہی کہا کہ لکھ دے یہ اللہ، لکھ دے ہمارے لیے کہ ہم ماننے والوں میں سے ہیں، اور پھر یہ بھی کہا کہ کیا ہوا ہے ہم کو کہ یہ ہم نہیں مانیں گے اللہ کی وحدانیت کو، ہم مانیں گے اللہ کی وحدانیت کو۔ وہ کہنے لگے اگر ہم نہیں مانیں گے تو یہ تو ہم بروں میں سے آ جائیں گے، اور کیا ہوا ہے ہم کو کہ ہم نہیں مانیں گے جب سچ ہمارے پاس آ گیا ہے، پہنچ گیا ہے ہمارے پاس سچ، تو پھر بھی ہم نہیں مانیں گے۔ کیا ہوا ہے، ہم کوئی بے ہوش ہو گئے، ہمیں کچھ ہو گیا ہے؟ اس لیے وہ ان کا مطلب یہ ہے کہ ہم مانیں گے اللہ کی وحدانیت کو، ضرور ہی ضرور مانیں گے، اور ہم یہ بھی طمع رکھیں گے، اللہ سے امید رکھیں گے کہ اللہ ہمیں داخل کر دے گا نیک لوگوں کے ساتھ، نیک بختوں کے ساتھ ہمیں داخل کر دے گا، یعنی جنت میں داخل کر دے گا۔ امید بھی رکھتے تھے، یعنی اللہ سے ایک قسم کی انہوں نے دعا کی ہے، اور اللہ نے آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، تو اللہ نے ان آیات میں بتایا ہے کہ ان کی دعا اللہ نے قبول بھی کر لی، کیونکہ جو اس طرح نیک لوگ ہو
ان اللہ کا کلام سن کے ان کے دلوں میں ڈر آ جائے اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور ساتھ ہی وہ کہے کہ ہم ایمان لائے ہیں، اور وہ پھر اللہ کی وحدانیت اور توحید پر بھی عمل کریں، اور پھر اللہ کے احکامات پر بھی عمل کریں، اور سارے وہ باتوں کو چھوڑ دے جس کو اللہ نے منع فرمایا ہے، تو پھر ان لوگوں کو تو اللہ جنت میں ہی داخل کرے گا نا۔ اور وہ کہتے تھے کہ ہم امید رکھتے ہیں، تو اللہ ہمیں بھی اپنے نیک لوگوں میں شامل کر دیں۔ آج کا سبق ختم ہوتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ ہمیں یہ قرآن مجید کا ترجمہ مکمل کرنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ یا اللہ یا رب العالمین، یا مالک یوم الدین، یا اللہ کل شین قدیر، یا غفور الرحیم، رحمان الرحیم۔ یا اللہ ہمیں، ہمارے والدین کو، ہماری اولاد کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، کل مومن مسلمانوں کو یا اللہ جنت فردوس میں جگہ عطا فرما، دوزخ کے عذاب سے بچا، قبر کی سختی اور وقتی نزاع کی سختی آسان فرما۔ یا پروردگار یا رب العالمین، ہمیں عافیت والے معاملات دے۔ یا اللہ ہماری برائیاں، بیماریاں، تکالیف، پریشانیاں ہم سے دور کر دیں۔ یا پروردگار اس قرآن مجید کی تلاوت میں، ترجمے میں، تفسیر میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو معاف کر دینا۔ یا اللہ ہم بہت کمزور ہیں، یا اللہ ہمیں اپنے نیک اور صالح لوگوں میں شامل کر دے۔ آمین ثم آمین۔